مجھ سے اکثر اوقات بہت سے اداروں کے جب میں لیکچرز دینے کے لیے جاتا ہوں تو یہ ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ زیادہ تر سر آپ کے لیکچرز جو ہیں وہ مائنڈ سیٹ، تھاٹ پروسیس اور سوچ، اس قسم کے جو ہیں وہ ٹاپکس ان کے ارد گرد گھومتے ہیں. آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، آج بھی جو ٹاپک ہم نے اس لیکچر کے اندر کور کرنا ہے اس کے اندر بھی کیا ہے، ایگل مائنڈ سیٹ ورسز چک مائنڈ سیٹ، یعنی پھر مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو سر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے بڑا سٹرونگ گراؤنڈ ہے میرے ذہن میں اور میرے بلیوز کے اندر. میرا بڑا سٹرونگ بلیو ہے کہ جب تک انسان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی تب تک انسان کے انڈیویجول لیول کے اوپر یا پھر کلیکٹیو لیول کے اوپر وہ تبدیلی نہ تو لا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. یہ میرا بڑا سٹرونگ بلیو ہے اس بات کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں یا جتنے بھی چینج آئے ہیں وہ سارے سب سے پہلے سوچ سے سٹارٹ ہوئے ہیں. انسان سب سے پہلے کسی بھی چیز کو انوینٹ کرنے لگتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، وہ ساری چیز اس کی امیجینیشن کے اندر کریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ تخلیق فزیکل فارم کے اندر آپ کے سامنے آنا شروع ہوتی ہے. یعنی سوچ، یہاں سے چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں. دیٹس وائی میں سب سے پہلے ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سوچ کے اوپر اور پھر اس کو ایبسٹریکٹ کو ایک کنکریٹ لیول کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ڈفرینٹ لیکچرز کے تھرو، اپنی جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکنگ کے بہت سے سیشنز کے تھرو. ایک اور بات بڑی مزیدار ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک سائیکل ہے، شاخت کا سائیکل اسے بولتے ہیں. سائیکالوجی کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ بولی جاتی ہے. SHAKT، یہ ایک شاخت کا سائیکل ہوتا ہے. شاخت کا سائیکل بیسیکلی ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، جس طرح سے بھی سوچتے ہیں، بدگمان ہو کر سوچتے ہیں چیزوں کے حوالے سے، یعنی پیسمسٹ ہو کے سوچتے ہیں یا آپٹیمسٹ ہو کر خوش گمانی آپ کے اندر ہے اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو نظریہ، آپ کا سوچنے کا طریقہ کار ہے، تو جس طرح سے بھی آپ سوچتے ہیں آپ کی جو حرکات ہیں، H4 حرکات یا حرکت، ٹھیک ہے، آپ کی حرکات آپ کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں. یعنی جس طرح آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کے اعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک طویل عرصے جب وہ حرکات آپ کے زندگی کا حصہ بنے رہتی ہیں تو وہ آپ کی عادات بن جاتی ہیں. اور جب وہ عادات آپ کی years and years آپ کے اندر رہتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ریسرچ بھی آپ کی یہی کہتی ہے کہ وہ آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ آپ کا کردار بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی آپ اپنی زندگی کو خود سوچیں، اپنی زندگی کے پاسٹ کے بارے میں دیکھیں تو بہت سی ایسی عادات جو آپ لوگوں کے اندر اس وقت ہیں وہ بہت پہلے کہیں سٹارٹ ہوئی تھی. آپ کے خیالات سے، آپ کی آبزرویشن آپ نے جب لی، آبزرو کرنے کے بعد اس آبزرویشن سے جو آپ نے تھاٹ پروسیس جو ہے اپنے مائنڈ کے اندر ایک چلایا، اس سے آپ کی حرکات نے جنم لیا، ان حرکات سے آپ کی عادات نے جنم لیا اور عادات سے آپ کے کردار نے جنم لیا. آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن گئی وہ چیزیں اور بہت زیادہ اندر تک آپ کے اندر تک اتر گئیں اور پینیٹریٹ کر گئیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوا، یا پھر تو اس ریسرچ کے مطابق آپ کی جو سوچ ہے، حرکات بنیں گی، حرکات عادات کردار، اور آپ کا کردار آپ کی تقدیر بن جائے گا. تقدیر کا کانسیپٹ نو ڈاؤٹ بہت ایک کمپلیکیٹڈ سا کانسیپٹ ہے، لیکن بہت سے ریسرچرز کا یہ کہنا ہے اور بہت سے آبزرورز کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کردار ہی بہت حد تک آپ کی تقدیر کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں اس کے اوپر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آف کورس بہت سی چیزیں ہماری تقدیر کے اندر لکھ دی ہیں، لیکن بہت سے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں بھی دیے ہوئے ہیں. یعنی آپ کی سوچ جس طرح کی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے آپ کے لیے رستے کھولتے ہیں، لٹرلی کھولتے ہیں. اور اگر تقدیر مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہوتی اور اپنے ہاتھ میں ہی صرف رکھی ہوتی، ہمارے ہاتھ میں اختیارات نہ دیے ہوتے، تو یقیناً پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کا طریقہ ہمیں نہ سکھاتے. یعنی آپ جو مرضی ریلیجن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ریلیجن کے اندر ایک دعا کا طریقہ ہے. اس کا مطلب کہ بہت سی چیزیں ہماری تقدیر میں بے شک لکھی ہوئی ہیں، کوئی میجر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہیں، جو ہم دعا کے طریقے سے، اپنی سوچ کے طریقے سے آپ ان کو بدل سکتے ہیں.
तो आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग अगर ये चाहें कि आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन ले आए, तो सबसे पहले अपने माइंड में बैठ के आपने एक प्लानिंग करनी होती है कि कल का दिन आपने कैसा गुजारना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, ये सब कुछ आप माइंड में करते हैं। और वो जो माइंड के अंदर आप लोग चीजें सोचते हैं, वो सारी चीजें आप लोग अगले दिन प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, आपकी हरकत बन जाती हैं। आपने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक उठना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ना है, रिसर्च करनी है, या घर वालों को टाइम देना है, फैमिली के पास बैठना है, नमाज को टाइम देना है, प्रेयर्स को टाइम देना है। वो सारा आप सोचने के बाद फिर उनको चेंज कर लेते हैं अपनी हरकत में, अपने डेली लाइफ के अंदर, अपने दिन भर के मामलात के अंदर। और फिर जब वो आप काफ़ी दिनों तक वो काम करते रहते हैं, वो आपकी आदत के अंदर आ जाता है, और फिर आदत से आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर आप वो गैर दानिस्ता तौर के ऊपर भी आप वो काम कर रहे होते हैं, सारा दिन वही काम करते हैं, उसी लिहाज से चलते हैं, आपको फिर मजीद सोचना नहीं पड़ रहा होता उसके हवाले से। और अल्टीमेटली अगर आपकी अच्छा किरदार और आपकी अच्छी आदत, अच्छी हरकत और अच्छी सोच होगी, तो यकीनन आपकी तकदीर भी उसी लिहाज से बहुत बेहतरीन और अच्छी होती चली जाएगी। सो दैट्स वाई मैं अपने तमाम लेक्चर्स के अंदर सोच पे और थॉट प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हिट कर रहा होता हूँ।